دوستو، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے 14 اگست، ہمارے ملک پاکستان کے قیام کا دن۔ یہ جو ملک ہے یہ پہلے ہندوستان کے ساتھ تھا۔ اس ملک کی جو ریاستیں تھیں، اسٹیٹس تھی، وہ پہلے ہندوستان کے ساتھ تھی۔ پھر ہندوستان کا بٹورا ہوا، پارٹیشن آف انڈیا ہوا۔ اس کے نتیجے میں ہمارا یہ ملک قائم ہوا۔ اس میں سندھ، پنجاب، بنگال اور پشتونوں کا جو علاقہ ہے یا اس کا جو اسٹیٹ ہے، جس کو اس زمانے میں سرحد کہتے تھے، اور اس کے علاوہ بلوچستان، یہ بھی شامل ہوئے تھے یا شامل کیے گئے تھے۔ تو اس 14 اگست سے پہلے، یعنی ملک کے قیام سے پہلے جو کوششیں کی گئی کہ ایک نیا ملک ہو جو مسلمانوں کا ہو، اس کی جو سیاسی تحریک تھی یا جو اس کا جو جدوجہد تھی اس میں سب سے جو بڑا جو کردار تھا وہ بنگال کا تھا، اس کے بعد سندھ کا تھا اور پنجاب کا بھی تھا۔ پنجاب میں اس زمانے میں ہمارے ملک میں انگریز کا راج تھا۔ بنگال اور سندھ میں مسلم لیگ جو تھی وہ سرگرم تھی۔ سندھ میں مسلم لیگ کا جو ہے وہ بڑا کردار رہا ہے۔ اور سندھ کے جو سیاسی لوگ ہیں، جس میں سیٹھ حاجی عبداللہ ہارون اور پیر علی محمد شاہ راشدی اور شیخ عبد المجید سندھی، ان کا بڑا رول رہا ہے، کردار رہا ہے مسلم لیگ کو منظم کرنا اور پاکستان کے لیے کوشش کرنا۔ 1937 میں یہ لوگ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے اور سندھ کی ایک کمیٹی بنائی تھی۔ اس کمیٹی نے 1938 میں مسلم لیگ کی کانفرنس بلائی سندھ میں، سندھ مسلم لیگ کی کانفرنس تھی۔ اور اسی اثنا میں ہمارے سندھ کے اور ایک بڑے سیاسی رہنما جناب جی ایم سید، وہ بھی شامل ہوئے تھے مسلم لیگ میں۔ اور پھر 1938 میں مسلم لیگ سندھ کی کانفرنس کو بلائی گئی، جس میں بنگال سے، انڈیا کے مختلف علاقوں سے، پنجاب کا جو پریمیئر ہے سردار سکندر حیات، وہ اپنے وفد کے ساتھ آیا تھا۔ 1940 کی قرارداد کے بعد، جس کو لاہور ریزولوشن کہتے ہیں، اس کے بعد ہماری سندھ اسمبلی میں سندھ کے مسلم لیگ کے صدر جناب جی ایم سید، جس نے رات دن محنت کر کے اور پورے سندھ کا دورہ کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ پاکستان میں سندھ کو شامل کرنا ہمارے فائدے میں ہوگا۔ انہوں نے وہاں تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا کہ یہاں قرآن اور سنت کا نظام ہوگا اور لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ یہ سائن جی ایم سید کے اپنے اس میں کتاب ہے، اس میں خود لکھا ہے اس نے کہ میں نے اتنی محنت کی، در جو اس نے پوسٹر بانٹے اور پامفلٹ بانٹے، اور اس نے پاکستان کے لیے رات دن کوشش کی، اور اس کو شوق تھا کہ سندھ اسمبلی میں جو قرارداد ہو وہ میرے طرف سے پیش کی جائے۔ تو انہوں نے سندھ اسمبلی میں 3 مارچ 1943 میں ایک قرارداد پیش کی، جس میں انہوں نے کلیئر کہا کہ ہندوستان کا جو ہے بٹورا، پارٹیشن ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس قرارداد میں اس کی سپورٹ میں جو اس نے تقریر کی ہے، تو اس تقریر کو اگر آپ پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ پاکستان کی تحریک میں جو اگر انڈیویجولی کس کو دیکھا جائے تو جناب جی ایم سید کا بڑا رول ہے، کیونکہ 1942 تک تو عبداللہ ہارون تھے، وہ بیچارے فوت ہو گئے، اپریل 1942 میں فوت ہو گئے۔ تو اس کے بعد اس کے بیٹے یوسف ہارون وہ بھی تھے، لیکن وہ چھوٹی عمر کے تھے، اور یہ اکیلے جی ایم سید تھے۔ اور اب جی ایم سید، پیر علی محمد راشدی، شیخ عبد المجید سندھی، یہ تو تھے، لیکن رول جو ہے پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ جی ایم سید کا ہے۔ تو انہوں نے قرارداد پیش کی، قرارداد متفقہ طور پر پاس ہوئی۔ اس میں جو ہمارے جو دوسرے لوگ تھے، جس کو ہم ہندو کہتے ہیں، وہ اقلیت میں تھے اور انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا۔ تو یہ قرارداد پاس ہو گئی، اور پاس ہونے کے بعد جو ہے 1947 کا نتیجہ یہ ہوا جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1947 میں پاکستان بن گیا۔ جو
اس کانفرنس کی یہ جو تفصیل ہیں وہ کتابوں میں اخباروں میں عام پڑھی ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس کے جو مہمان خاص تھے وہ جناب محمد علی جناح، ہمارے قائد اعظم ملک کے بانی، اس کو ہونا تھا، لیکن وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لیٹ ہو گئے اور وہ دوسرے دن پہنچے، اور اس نے جب تفصیل پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ پہلے تو پہلے تو ہمارے مسلم لیگ کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک استقبالیہ کمیٹی بنائی تھی، اس کے صدر جو تھے وہ سیٹھ حاجی عبداللہ ہارون خود تھے، اور جو سیکرٹری تھے وہ جناب جی ایم سید تھے، اور وہاں پر یہ بات ہوئی کہ ایک نیا مسلمانوں کے لیے ملک بنانا چاہیے جس کا نام پاکستان ہونا چاہیے۔ سیٹھ حاجی عبداللہ ہارون نے اپنے استقبالیہ تقریر میں کھل کر یہ کہا تھا کہ ہم سرزمین سندھ اس میں دینے کو تیار ہیں، اور اگر یہ اس کا نام پاکستان رکھا جائے، اس نے کلیئر کہا تھا کہ میری ابھی وہ آخری میرے دن ہے، میری خواہش ہے کہ یہ سندھ جو ہے اس پاکستان میں شامل کر کے جاؤں۔ تو یہ جو مسلم لیگ کی جو کانفرنس تھی وہ بڑی سرگرمی سے چلی۔ اس کانفرنس کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم اس کے لیے سندھ میں سیاسی سرگرمیاں کریں، کیونکہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ صدیوں سے وہ اپنے مذہبی تفرقے میں نہیں پڑھتے تھے۔ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ صوفی قسم کے لوگ ہیں، ہندو مسلمان میں نہیں پڑھتے تھے۔ تو پھر یہاں کیا ہوا کہ ان لوگوں نے مل جل کر ایک بہانہ بنایا تھا۔ سکھر میں ایک منزلگاہ کے علاقے میں ایک مسجد تھی، منزلگاہ مسجد اس کو کہتے ہیں۔ وہاں یہ بات چلے گئی کہ ہندو نے کہا ہے کہ یہ ہمارا مندر تھا، ہم یہاں آتے تھے، ہم دعا مانگتے تھے، ہم اپنی عبادت کرتے تھے، لیکن ہمارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ مسلمانوں کی مسجد تھی۔ اب اس کا بہانہ بنا کر وہاں ہندو مسلم فساد بنائے گئے۔ سندھ میں پہلا ہندو سندھی، مسلم سندھی، یہ جو ورڈ ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ اسی کا نتیجہ تھا منزلگاہ کے فسادات کا، اور کرائے ہمارے مسلم لیگ والوں نے تھے، اور انہوں نے مانا بھی ہے۔ پیر علی محمد راشدی نے اپنی کتاب اوے ڈیں اوے شیں میں کھل کر کہا ہے کہ یہ ہم نے کرائے تھے، اور میں اس کا سرکردہ آدمی تھا۔ اس میں پیر علی محمد راشدی، جناب جی ایم سید، ایوب کھوڑو، اتنا ہوا کہ جی ایم سید کو تو اس میں اس کی پہلی گرفتاری جو تھی وہ منزلگاہ کے فسادوں میں ہوئی تھی، نوجوان آدمی تھا، اس میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ تم نے یہ فساد کرائے ہیں، یہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرایا ہے۔ سندھ میں اس زمانے میں جو حکومت تھی وہ اللہ بخش سمرو کی تھی، اور اللہ بخش سمرو جو تھے وہ کانگریسی تھے، اور مسلم لیگ میں وہ نہیں آئے، کبھی بھی نہیں آئے۔ پھر منظرگاہ کے فساد کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کی حکومت چلی گئی، برطرف کی گئی، پھر دوسرے لوگ بیٹھ گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ماحول بنایا کہ 1940 میں پاکستان کی قرارداد ہو لاہور میں۔ وہ اس کا بھی نام پاکستان کی قرارداد نہیں تھا، اس کا نام تھا قرارداد، لاہور کی قرارداد، یا ریزولوشن، لاہور ریزولوشن۔ اس میں پاکستان کا نام ابھی تک نہیں آیا، لیکن حاجی عبداللہ ہارون نے 1938 میں یہ نام لیا تھا۔ ہماری کتابوں میں پہلے بتایا گیا تھا کہ چودھری رحمت علی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اس نے یہ نام تجویز کیا تھا، لیکن اب وہ خود تردید کر رہے ہیں۔ ہمارے کے عزیز کی ایک مشہور کتاب ہے مرڈر آف ہسٹری، تاریخ کا قتل، اس میں تو اس نے کہا ہے کہ یہ کبھی بھی ایسا تھا ہی نہیں، نہ تو اس نے نام لیا ہے، یہ عبداللہ ہارون نے اس کا نام لیا تھا 1938 میں۔ اب 1938 میں کانفرنس ہوئی، اس کے جو کاروائی تھی، اس کی ساری کاروائی وہ ہمارے شیخ عبد المجید سدھی صاحب، وہ کیونکہ سرگرم تھے، وہ لے گئے ہندوستان کے ایک پونے میں شہر میں ایک مسلم لیگ کی میٹنگ ہوئی تھی، اجلاس ہوا تھا، اس میں اس نے وہ پیش کی، تو ان لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نہیں چاہتے، یہ ہے ہی نہیں، ہمارے منشور کی یہ بات ہی نہیں ہے۔ اس نے ان کی ہمت افزائی نہیں کی، ان کو اس نے رد کر دیا ان لوگوں نے۔ تو اس کے بعد انہوں نے منزلگاہ کے فسادات کرائے اور دنیا کو بتایا کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو ایسا تھا یا نہیں تھا، وہ تو تاریخ بتا رہی ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد 1940 کی
جو قرارداد تھی لاہور میں، اس لاہور کی قرارداد میں بھی 2-3 مسئلے ہوئے تھے. مثال کے طور پر اس میں سرگرمی جو تھی سندھیوں کی تھی اور بنگالیوں کی تھی. حد سے زیادہ سرگرم سندھی تھے اور بنگالی تھے. پنجاب کے لوگوں نے تو اتنا کیا کہ وہاں کے پریمیئر کو یا دوسرے لوگوں کو پتہ تھا کہ محمد علی جناح جو ہے یہ پارٹیشن کی بات نہیں کرے گا اور یہ پاکستان کی بات بھی نہیں کریں گے، اس لیے وہ آئے تو اس کو تقریر کرنے ہی نہیں دی گئی. وہ اسٹیج کے نیچے جو ہیں وہ لوگ کھڑے کر دیے. وہ لوگ تھے خاکسار پارٹی کے، خاکسار تحریک کے. تو محمد علی جناح، بتایا جاتا ہے کہ محمد علی جناح جیسے ہی تقریر کرنے آئے، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، تو ان لوگوں نے کہا کہ شور مچایا کہ نہیں اردو میں تقریر کرو. اردو کرتے کرتے اتنا شور مچایا کہ وہ واپس آ کے بیٹھ گئے. انہیں سمجھایا ان کو کہ میں جو ہوں انٹرنیشنل پریس کے سامنے ہوں تو مجھے چھوڑو تو میں انگریزی میں بتاؤں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا، ان کو نہیں اجازت دی گئی، تو وہ بیٹھ گئے. پھر اس کی ایک لکھی ہوئی تقریر بتاتے ہیں کہ یہ تقریر اس نے کی تھی. اب اس پر تو تحقیق کی ضرورت ہے، کیا ہوتا ہے آگے جا کے پتہ چل جائے گا. بہرحال اس کے بعد اس میں بھی سرگرمی جو تھی سندھیوں کی اور بنگالیوں کی بہت تھی. پاکستان جب 14 اگست کو بن رہا ہے، قائم ہو رہا ہے، تو اس سے 3 دن پہلے 11 اگست کو محمد علی جناح کی ایک مشہور تقریر ہے جو آئین ساز اسمبلی میں، آئین یعنی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں اس نے کی تھی. آئین بنانے والی ایک کمیٹی تھی، اس کے سامنے اس نے کہا کہ آپ لوگ تو فری ہو، آزاد ہو، مسجد میں جاؤ، مندر میں جاؤ، چرچ میں جاؤ، آپ کو کہیں بھی جانا ہے، آپ اپنے مذہب کے ساتھ رہیں، آپ کو کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی. اور مذہب کا ہمارے ریاست کے کاروبار میں کچھ نہیں جاتا. ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ان دا بزنس آف دا اسٹیٹ. یہ محمد علی جناح کے ورڈ ہیں. اس کے بعد آتے ہیں پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد بھی سندھی نظر انداز تھے، سندھی وزارت میں نہیں تھے، بنگالی بھی نہیں تھے، اکا دکا ایسی معمول کی وزارتیں تھیں، کوئی خاص ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا. سندھیوں کو تو 100% نظر انداز کیا گیا. ہم نے پاکستان کی تحریک میں اور پاکستان کے قیام کے بعد ہم نے دارالخلافہ دیا. اس زمانے میں ان کے پاس جگہ ہی نہیں تھی، کراچی کو دارالخلافہ بنایا گیا. اور یہ ہمارا جو محمد علی جناح ہے یہ بھی ہمارا سندھی تھا، یہ کہیں باہر کا نہیں تھا. یہ اس کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ کھارا در کا تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن اب تو بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ جھرک کا تھا. ٹھٹا ڈسٹرکٹ کا ایک چھوٹا سا اس زمانے میں ٹاؤن تھا، اب تو گاؤں بن گیا ہے جھرک. محمد علی جناح تو وہاں پیدا ہوا تھا، ابھی بھی ان کے جگہ ہیں، ابھی بھی وہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی تحریک میں سندھیوں کا بڑا رول رہا ہے، لیکن جو پاکستان کے جو بینیفیشریز ہیں جو ہیں وہ عوام نہیں بن رہے. ابھی تک عوام کو حاکموں نے اس کا صلاح نہیں دیا کہ عوام نے قبول کیا. ابھی بھی ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں خوش ہیں. خوشی یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں، ان کو جو روزگار نہیں ملتا، ان کو تعلیم نہیں ملتی، ان کے جو حالات خراب ہیں. یہاں جو ہے جو پرانے لوگ ہیں، جو قدیمی یہاں کے لوگ ہیں، ان کو انہوں نے نام دے دیا ہے اقلیتوں کا، مائنارٹی. زبان وہ یہاں کی بولتے ہیں، سندھ میں سندھی بولتے ہیں، پنجاب میں پنجابی بولتے ہیں، اور پشتون میں پشتو بولتے ہیں، اور اگر ہزارہ میں ہے تو وہ وہاں کی ہند کو بولتے ہیں. صدیوں سے بلوچستان کے بلوچی بولتے ہیں، سرائکی میں سرائکی بولتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کا نام دے دیا ہے مائنارٹی. اور مائنارٹی کا کیا ہے کہ مائنارٹی کو ایگزیکیوٹو تو بنانا ہی نہیں ہے، چیف کی پوسٹ تو دینی ہی نہیں، جتنا بھی وہ ذہین ہو، کچھ بھی ہو. تو یہ ساری صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے، ہم سب جو ہیں مل کر اس کو بچائیں. اور جو ایک جو اجارہ داری ہے کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، جمہوری طریقے سے ہی ملک چلنا چاہیے. ہم اس میں خوش ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا حکمران طبقہ اپنا جو رویہ ہے وہ ٹھیک کرے، عوام دوست بنے اور صحیح طریقے سے چناؤ کریں تو یہ اچھا رہے گا. اور پاکستان بننے کے بعد لوگوں کے حقوق کا مسئلہ آ گیا، تو اس سے کیا ہوا، لوگوں نے اپنا کرائے کیا، لوگوں نے مطالبات کرنے شروع کیے. مثال کے طور پر انہوں نے 1 یونٹ بنا دیا. نام تھا کہ ایک الہ ہے، ایک رسول ہے، ایک ملک ہونا چاہیے. اسے ہوا کیا کہ یہاں کی جو زمینیں تھیں وہ کسی بہاری کو نہیں دی، بڑے لوگوں کو دی گئی. اور بڑے لوگ بھی سندھ کے نہیں تھے، سندھ سے باہر کے، زمینیں سندھ کی. تو یہ غلط تھا.
اور یہ ون یونٹ بنا کر یہ جو ریاستیں تھیں، جو اسٹیٹس تھی، جو قدیمی اسٹیٹس تھی، جو املگمیٹ ہو کر انہوں نے پاکستان بنایا، ان کو بول دیا سابق سندھ۔ اب یہ ہنسنے کی بات ہے، تنقید کی بات نہیں ہے، یہ جگ ہنسانے کی بات ہے۔ لوگ اس پہ ہنستے ہیں کہ سابقہ سندھ یہ تھا اس زمانے کا، زون سی اور زون اے اور زون بی، یعنی بنگال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ون یونٹ بنایا اور ہیڈ کوارٹر بنا دیا لاہور میں ہماری سندھ کی، بلوچستان کی، اور جو اس زمانے میں سرحد تھا کے پی کے، اس کی جو زمینیں تھیں اور نوکریاں تھیں وہ لاہور میں نیلام ہوتی تھیں، تو وہ سندھیوں کو، بلوچوں کو اور پشتونوں کو نہیں ملتی تھی۔ تو چلتے چلتے بعد میں ان کو یہ سمجھ میں آئی کہ یار یہ غلط کیا تھا، پھر وہ ون یونٹ توڑ کر ان اسٹیٹس کو اسٹیٹ بنانے کی بجائے صوبہ بنا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اس میں راضی ہیں، لیکن حقوق تو ہمیں ملنے چاہیے۔ اور حقوق کی بات ہوگی تو پھر وہ الیکشن ہوئی، الیکشن ہوئے، بنگال کے جو لوگ تھے، اب ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھا، بنگال کے لوگ جیت گئے۔ اب جیت گئے تو ان کو انہوں نے اپنا حق نہیں دیا حکومت کرنے کا، کیونکہ ہمارے ویسٹ پاکستان کے جو حکمران طبقہ تھا وہ ان سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ دارالخلافہ بھی وہ ڈھاکہ میں ہی بنائیں گے، ان کو یہاں بنانا تھا۔ تو یہ جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں یا خرابیاں ہیں، یہ اگر دور کی جائے تو یہ ہمارا ملک اور بھی سنور سکتا ہے۔ ہم اس میں نہیں پڑھتے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کو صحیح طریقے سے چلایا جائے۔ صحیح کون چلائے گا؟ سیاستدان چلائیں گے۔ سیاستدانوں کو اس کو جو ہے ان کو اجازت دی جائے کہ وہ صحیح طریقے سے چلائیں اور لوگوں کے مسائل حل کریں۔ تو دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ اتنی ہے۔ ہمارا جو چینل ہے، یوٹیوب ہے، وہ اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو اور اپنے کمنٹس کرو۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔